اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اسپیشل شو لے کے آیا ہوں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک نامور روحانی شخصیت الحاج پیر عظمت نواز سرکار آف پتریاٹا، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر آپ کو روحانی دنیا بالخصوص جنات اور جنوں سے لگاؤ ہے تو آج ہم اس متعلق ان سے ایک بہت انٹرسٹنگ گفتگو کریں گے، اور جو لوگ کامن لوگ جو جنات کے متعلق مختلف سوال ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آج ان تمام سوالات کے جواب بھی آپ کو لے کے دیں، اور پیر صاحب کی یہاں پر موجودگی کی وساطت سے جتنے بھی لوگ جو روحانی بیماریوں کا، جادو وغیرہ کے اثرات سے جو شکار ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک مکمل گائیڈ لائن ہم آپ کو لے کے دیں گے۔ پیر صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پہلے آرمی میں تھے، پھر اچانک کس طرح سے روحانیت کی طرف آ گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا ایک اچھا کوشچن کیا ہے۔ بیسیکلی میں پاک آرمی میں تھا، تو وہاں پہ میری کچھ روزمرہ کی جو عبادات ریاضات تھیں وہ میں کرتا تھا، ساتھ اپنی جو بھی ڈیوٹی تھی وہ بھی سر انجام دیتا تھا، یہ سمجھ کے کہ مجاہد کی ایک شان ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دوران سربسی میرے اوپر کچھ کیفیات جو تھیں اور روحانیت کی، وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ تو مجھے کوئی سمجھ نہ لگ سکی کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بیسیکلی میرے دادا، پردادا، نقل دادا وہ بھی عیسائی لوگ تھے، یہ ہمارا وہ خاندانی ڈی این اے میں شامل تھا روحانیت۔ حسب معمول مجھے اسپتال لے گیا کہ بھئی یہ بندہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، تو 5-6 ماہ تک انہوں نے میری ٹریٹمنٹ کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرا میڈیکل بورڈ آؤٹ کر دیا، جبکہ میں بیمار نہیں تھا۔ میرے پاس یہ روحانی جو طاقتیں نمودار ہوئیں تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں جس طرح بندہ ایک ہوا میں چلا جاتا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ 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 میں نے کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں سے میرا آغاز ہوا ہے۔ پیر صاحب، بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو جنات ہوتے ہیں، کیا اب جیسے ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ ایک سادہ زندگی گزار رہے تھے، اب ٹیکنالوجی کا عام استعمال ہو گیا، جن اور جنات یہ بھی ٹیکنالوجی آج کل استعمال کر رہے ہیں، ماڈرن ہوئے ہیں یا؟ جہاں تک میرا یہ کتابی معاملہ نہیں ہے، بالم شفا ہے ان سے۔ یہ جیسے ٹیکنالوجی ہماری ہائی ہوئی ہے، جنات کی وہی ہے۔ اچھا۔ جو ان کی آج سے 1400 سال پہلے سے، یا پہلے دنیا بنی نہیں تھی، پہلے جنات دنیا میں آئے، پہلے جنوں کا ذکر کیا گیا، بعد میں انسان، پہلے دنیا میں جن آئے، تو ان کے پاس وہی ٹیکنالوجی ہے، پرانی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لوگ جنوں کو مختلف طریقوں سے حربوں سے مارتے ہیں، مختلف حربے استعمال کرتے ہیں ان کو اپنا حاضر کرنے کے لیے۔ میرے پاس اللہ کریم کا بڑا کرم ہے کہ آستانہ اہلیہ پتراٹا میں اجتماعی طور پہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جب جمع ہوتے ہیں، بلکہ جو لائیو پروگرام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نادی علی کی ضرب لگاتا ہوں، تاجدار ختم نبوت کے صدقے جتنا سخت سے سخت جن ہو، بغیر تشخیص کے، بغیر مار پیٹ کے، بغیر لین دین کے وہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور چیخ و پکار لائیو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آخر پہ ان شیاطین جنات کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ جو مسلمان ہو جاتے ہیں میں ان کو اپنا آزاد کروا دیتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے قبیلوں میں چلے جائیں۔ اچھا سر، یعنی آپ نے یہ بتایا کہ یہ کوئی ٹیکنالوجی یا سیل فونز استعمال نہیں کرتے آج تک۔ اگر آپ تھوڑا سا بتائیں، کتنے آپ جنوں کے ساتھ، ہزاروں میں یا لاکھوں میں، وہ جن سے آپ کا آمنا سامنا ہوا، گفتگو ہوئی، کوئی اس طرح کا آپ نمبر بتا سکتے؟ اللہ کریم کا خصوصی میرے پہ کرم ہے، تاجدار ختم نبوت کے صدقے لا تعداد جنات کا میرا آمنا سامنا ہوا، تو کامیابی مجھے ہوئی۔ تو اسی دوران
ایک واقعہ پیش آیا میرے ساتھ. بے شمار واقعات آتے رہتے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ چند ایک لوگ پنجاب کے، جیسے کونسلر ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، نمبردار وغیرہ، ایک جرگے کی صورت میں ایک بندے کو میرے پاس لے کے آئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کا جن نکالنا ہے. میں کہا جی جن تو میں نکال دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ خیال رکھیں پیر صاحب یہ 5 بندوں کو مار کے آیا ہے، تو یہ خیال رکھنا اگر آپ کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے تو اس کو ہاتھ ڈالیں. تو میں نے نادی علی کی ضرب لگائی، نادی علی کی پڑھائی کی ہے. میرے پاس جو ہیں وہ طاقتیں نادی علی کی ہیں. تو وہ جنات حاضر ہو گیا. جنات نے حاضر ہو کے تو بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے کہتا ہے کہ 5 آدمیوں کو میں مار کے آیا ہوں، تو ابھی آپ کا نمبر ہے. میں نے کہا جی مارنے والا تو اللہ ہے. خیر ہے، بلکہ اس نے ایسے کچھ سٹائل سے ایسے 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 کر کے کچھ چند گلاس پڑے، مجھے پھونک لگائی. تو مجھے ایسے محسوس ہوا پہلی دفعہ. میں عرصے دراز سے یہ جنات کا کام کرتا ہوں، جادو کا، روحانیت کا، جیسے کہ دل میں مجھے آگے کوئی تیر ڈلا گیا ہے. تکلیف تو مجھے ہوئی. تو میں نے ساتھ ساتھ اپنا اثار بھی کیا ہوا تھا، یا رقیبو یا حفیظو پڑھ کے اپنا جب میں بیٹھتا ہوں تو اس کا اثار بھی کر لیتا ہوں. اثار بھی کیا ہوا تھا. تو کچھ نادی علی کی میں نے پڑھائی کی، پھونک مارا تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں. وار اس نے اپنی پوری کی ہے. وہ جنات مخاطب ہوا، اس نے کہا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، بہت بڑے قبیلے کا سردار ہوں، لہٰذا میں نے آپ کے اوپر وار کی تھی، آپ نے برداشت کر لی ہے، تو میری خواہش ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہتا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اچھا. تو میں نے اسے کلمہ پڑھایا. میں قبیلے کے بے شمار اس کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ بھی مسلمان ہوا ہے اور قبیلے والے بھی اس کے مسلمان ہوئے. وہ میرے پاس، میں نے پھر ان کو آزاد کر دیا. اچھا، تو اسی میں ایک سوال ایڈ کروں گا کہ پیر صاحب ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں جنات سے آپ کا سامنا ہوا ہے، سب سے خطرناک جن آج تک آپ کو کون سا جو ہے جس کا سامنا ہوا، یا ایسا خطرناک جن آپ کو ٹکرا ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ واقعی یہ بہت خطرناک ہے؟ یہ جو جن میں نے ابھی واقعہ سنا سب سے خطرناک یہی تھا جس سے میرا مقابلہ ہوا ہے. تو باقی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ رب کریم کا خصوصی میرے پہ انعام ہے، میرا نہیں ہے. صحیح. کہ اللہ نے میرا کوئی انتخاب کیا، میرا چناؤ کیا. پھر میری قدرت الہی کی طرف سے میرے اندر ویلا پاور اتنی مضبوط ہے کہ پورے دنیا کے جادوگر لگے رہے میرے جسم میں، وہ جن داخل نہیں کر سکتے. حملے تو کرتے رہتے ہیں. تو میری جنگ جو ہے جادوگروں سے جاری اور ساری رہتی ہے. جن کا میں توڑ کرتا ہوں لوگوں کو، لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، جادوگر مجھ پہ اٹیک کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے جو دادا پڑ دادا نقل زیادہ تھے، ان کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں، اور اللہ کریم کا خصوصی میرے اوپر کرم ہے. میری اتنی ویلا پاور مضبوط ہے کہ جن میرے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، میرے جسم میں نہیں آ سکتا. آج دن تک جس کو بھی میں جن کو ہاتھ ڈالا اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے، ناکامی نہیں ہوئی. اچھا سر، 2 سوال میں آپ سے شارٹ سے کرتا ہوں کہ سب سے پرانا جن جو ہے آج تک آپ کو کون سا ملا، اور کیا کبھی کسی جن سے آپ کی دوستی بھی ہو گئی؟ ایک میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے، میرے چینل پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ بھی ہے. ایک جن حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ کے نبی تھے، وہ ہندو جن تھا، میں نے آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا. میں ایک چھوٹا سا تھا، چھپ چھپ کے ان کو دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت بتا. اس نے کہا جی نورانی چہرہ تھا، داڑھی ایسے گنگریالی تھی، زلفیں تھی. تو اس نے وہ پراپر ہندو جن نے واقعہ سنایا، وہ جو ایک غلام کو آزاد کرنے کا واقعہ تھا. گٹھلیاں دبائی گئیں، جب وہ کھجور کی گٹھلیاں دبائی گئیں تو انہوں نے کہا یہ صبح درخت ہوگا، اس کے ساتھ کھجوریں لگیں گی. وہ واقعی لگیں.
اور یہ واقعہ اسے کھجور والا جو ہے پورا پراپر اسے سنا ہے کہ میں نے خود یہ اچھا ماشاء اللہ. دیکھا آنکھوں سے، پورا اسے واقعہ سنایا. اچھا ویڈیو بھی اس کی موجود ہے جنات کی. اس نے کہا میری اتنی بڑی عمر ہے کہ وہ جو کھجور کی گٹھلیاں دبائی گئی تھیں صبح درخت بن گئے اور ساتھ کھجوریں بھی لگی ہوئی تھی بغیر گٹھلی کی. اچھا اب بھی رابطے میں رہتے ہیں آپ سے؟ وہ کبھی حاضری ہوتی ہے اس کی؟ نہیں، میں نے آزاد کر دیا. میری جنات کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی، بلکہ میری تو دوستی اللہ سے ہے. ماشاء اللہ. تو جنات جو یہ ہوتے ہیں میں ان کو آزاد کرا تو میرا جنات سے اتنا کوئی دوستی یا میرے سے کام نہیں لیتا. مطلب کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جن آپ سے مانوس ہو گیا ہو یا دوستی والا ایسا کوئی سین نہیں ہوا کبھی؟ جو بھی جنات اکثر آتے ہیں میرے پاس تو وہ آ کے میرے تابع ہو جاتے ہیں، فرما برداری میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ رہنا ہے. لیکن میری ان کی ضرورت جنات کی نہیں ہے. ایک جس طرح بندے کے پاس افسول ہو تو اسے موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں ان کو اکثر آزاد کر دیتا ہوں. یہ آزاد مخلوق ہے، نہ میں ان کو قید کرتا ہوں نہ میں پابند کرتا ہوں، میں ان کو آزاد کروا دیتا ہوں. اچھا میں سننے والوں کی ایک عام آدمی کے ذہن میں بالخصوص بچپن سے جو جنات کے خیالات ہوتے ہیں، میں کچھ وہ کویشچن بھی کروں گا، لیکن ایک سیریس نوٹ پہ آپ سے میں کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ جو جادو ہے اس کی اگر نشانیاں کہیں، کوئی شخص جس کو شک ہو یا کیسے ڈائگنوز ہو سکتا ہے بندہ کہ اس کے اوپر کوئی جادو ہے، اور اس جادو اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں، اگر آپ بتائیں سننے والوں کے لیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ جی. یہ جو دور ابھی جا رہا ہے یہ دجال کا دور ہے. کافی ساری دجال کی جو نشانیاں نمودار ہو رہی ہیں، جس میں ہے کالا جادو. اس کی سمٹمز کچھ یہ ہیں جس کے بھی اوپر ہوتے ہیں یہ بلیک میجک. تو سب سے پہلی بات ہے یہ بلیک میجک آ کے بغیر حساب کرائے ہوئے آپ خود بھی اس بندے کو یہ علامات ہیں تو یہ سمجھے میرے اوپر جادو ہے. یہ کاروبار پہ آ کے ہٹ کرتا ہے. بالفرض اگر کاروبار بندے کا چل رہا ہے تو جو سورس آف انکم اس کی ہوتی ہے اس میں برکت چلی جاتی ہے، پیسے کا ٹھہراؤ نہیں رہتا. لڑائیاں گھروں پہ شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں، بیماریاں. وہ بیماریاں لگتی ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس A to Z سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن مریض کمپلین کرتا ہے جی مجھے بیماریاں ہیں. اگر بچے تعلیم کے میدان میں ہیں، وہ جتنی محنت کرتے ہیں اتنا رزلٹ نہیں آتا، بریک ہو جاتے ہیں. اگر بچے جوان ہیں تو شادیاں نہیں ہوتی، اگر شادی ہوتی بھی ہے تو ناکامی ہوتی ہے. یہ کچھ علامات موٹی موٹی جو ہے یہ جادو کی یہ ہیں. اگر کسی کو یہ کوئی علامات ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ میرے پر جادو. باقی اللہ رازق ہے، رزق دینے والا تو میرا اللہ ہے. صحیح. تو احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ جادو اور ان چیزوں سے ان کے اثرات میں داخل ہوئے اس سے پہلے ہی جیسے ایک آپ حصار بنا لیں کہ آپ کو کبھی یہ افیکٹ ہی نہ کریں، آپ کے اوپر یہ اثر نہ کریں، اس کی کیا کوئی طریقہ کار ہو سکتا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ رزق حلال کمائے، باوضو رہے، 5 ٹائم کی نماز ادا کرے پابندی سے، اور ایک ورد ہے یا رقیبو یا حفیظو، یہ 1300 مرتبہ ڈیلی معمول بنا لے. اچھا. تو یا رقیبو یا حفیظو کے جو موکل ہیں، روحانی طاقتیں ہیں جو ہیں، وہ محفوظ جو ہیں وہ انسان کے ساتھ آ کے حفاظت کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس کے اثار بھی کرتے ہیں اور حفاظت بھی کرتے ہیں. بندہ معمول بنا لے. اس کو وضو میں کرنا چاہیے چلتے پھرتے؟ وضو ہے یا نہیں ہے کلی کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں. میکسیمم 1300 بندہ پڑے تو انشاءاللہ بندہ جادو سے، وہ بندہ اگر جادو ہوگا لیکن بے اثر ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ پیس آپ نے ایک تدبیر بتائی ہے کہ اگر آپ جادو ٹونے اور ان چیزوں سے، شیطان جو ہیں اور جنات سے بچنا چاہتے ہیں تو یا رقیبو یا حفیظو کا ورد آپ 300 دفعہ سے لے کے 1300 دفعہ کا اپنا روز کا معمول بنا لیں. اچھا پی صاحب، آپ کی موجودگی سے مزید فائدہ اٹھاتے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، آج کل ہر بندہ جو ہے وہ ظاہری تعویذ لکھ کے پرچیاں دے رہا ہے، پورا پاکستان بھرا ہوا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ اور کیا آپ بھی کوئی ریٹن تعویذ اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں؟ کیونکہ قرآن و حدیث میں بھی شواہد نہیں ملتے ایسی چیزوں کے، بہت سارے لوگوں کا، علماء کا یہ خیال ہے.
جہاں تک آپ نے سوال کیا زہری تویزوں کا، زہری تویزوں کی 100/100 جام بھی اگر کوئی بندہ نکالتا ہے تو شبدہ بازی ہے، فراڈ بازی ہے اور دھوکہ دہی ہے۔ تویز برحق ہے، انکار نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کھولیں اور ہاروت و ماروت کا واقعہ پڑھیں تو ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی۔ تویز روحانی جو ہے طور پہ ڈسپوز ہوتا ہے ذکر اذکار سے، جو اس کے اثرات ہیں کم ہوتے ہیں۔ زہری جو لوگ تویز نکالتے ہیں، پہلی بات ہے یہ ان کے پاس ٹرک ہوتا ہے، دوسرا شبدہ بازی ان کے پاس ہوتی ہے، تیسرا ان کے پاس کچھ شیاطین جنات ہوتے ہیں جو انہوں نے ان کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک سائڈ پہ مختلف ورائٹی میں تویز لکھ کے رکھ دیتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اٹھا کے لائیں سامنے پھینک دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے آزمائش کرنی ہو تو صبح صبح ایک نوٹوں کا بیگ بھر لیں، ایک خالی بھی بیگ لے لیں، وہ آپ کا بیگ بھی خالی ہو جائے گا، ہر بندہ آپ کو تویز نکال کے دیتا رہے گا۔ اگر کسی نے کوئی آزمائش کرنی ہے، بات کرنی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے تویز لکھ کے آپ اپنے گھر پہ چھوڑ جائیں۔ کولو شریف کا، سورہ الناس کا، کوئی بھی اللہ کا نام لکھ کے تویز بنا کے گھر پہ چھوڑ جائیں۔ جو تویز نکالنے والا کوئی بھی ہے بندہ، وہ کہتے ہیں جی میں زہری تویز نکالتا ہوں، اس کو کہیں جی بابا جی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، یہ تو تویز اپنے لائے ہیں، لیکن ایک خطرناک تویز ہمارے گھر پہ ہے، جب ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں جھٹکے لگتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ تویز بندہ نہیں لا سکے گا۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو فیض ناد علی ہے وہ کیا ہے؟ اور جو لوگ جو ہیں، اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی جن پری مسخر کر لیں یا ہمارے پاس بھی موکلات ہوں، یہ بڑا ایک شوق ہے لوگوں میں پایا جاتا ہے، یا وہ اس متعلق بھی گائیڈ کیجیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ فیض ناد علی جو ہے یہ کیا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل سننے والوں کے لیے بتائیے۔ یہ ناد علی جو ہے جنگ خیبر اس سے فتح ہوئی تھی، وہاں پہ اس کا نزول ہوا۔ یہ جنگ جو ہے شکست میں تھی، تو جب ناد علی پڑھی گئی تو اس میں فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، اور ناد علی جو ہے مولا پنجتن پاک کے گھرانے کا تحفہ ہے، اور اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ نہ کوئی جادو رہتا ہے، نہ کوئی جن رہتا ہے، نہ کوئی بیماری رہتی ہے۔ اس کے جو ناد علی کی مواکلات ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک اور، پھر میں لائٹر نوٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک کوشچن جو جنرل لوگوں کے انٹرسٹ کا ہے کہ جنات کبھی آ کے آپ کو اپنے دکھ درد بھی سنانے لگتے ہیں، یا ایسا بھی ہوا ہے کبھی؟ اور کتنے جن آج تک آپ جو ہے ان کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کر چکے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے کروڑوں کے حساب سے جنات کو مسلمان کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ ہمارا جاری اور ساری رہتا ہے۔ جب میں پروگرام کرتا ہوں ہفتہ اور اتوار، اس میں لائیو یہ جنات حاضر ہوتے ہیں، اور میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ دعوت دیتا ہوں کہ جہنم کی آپ آگ سے بچ جائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ 99% جنات جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان جب ہوتے ہیں میں ان کو آزاد کرتا ہوں، میرا ان سے تعلق نہیں ہوتا، ان سے کوئی کام نہیں لیتا۔ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جی ہمارے پاس جن ہے، کوئی کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہمزاد ہے، کوئی کہتا ہے جی میرے پاس موکل ہے، کوئی کہتا ہے جی فلانا کو عمل ہے میرے پاس۔ تو میرا جو ہے تعلق جو ہے اور روحانیت میں، اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، رازق ہے، شفا دینے والا ہے۔ تو یہ ہمارا رب کریم کا خصوصی کرم ہے، ہمیں جنوں کی، موکلوں کی
یہ ہمزاد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ لو اسٹینڈرڈ ہے، بالکل نارمل ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. صحیح. اچھا سر، بہت سارے لوگ، بہت سارے یہاں پر بابے درگاہیں بھی موجود ہیں جہاں پہ بلا شبہ اولیاء اللہ کا فیض بھی ملتا رہا، لیکن اب بہت سارے جعل ساز بھی ہیں جو پیر کے روپ میں جگہ جگہ لوگوں کو ملتے ہیں، لوٹتے ہیں، استحصال کرتے ہیں. تو ایک جعلی پیر یا جو ایک عامل ہے اس کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ سادہ لوگ جو ہی کسی کے پاس جائیں تو وہ بچ سکیں، خود کو بھی بچا سکیں اور اس کے جو چکر ہے اس میں نہ پھنس سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا فقیر درویش ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ بادشاہ ہوتے ہیں. سب سے پہلی ہے اس کو بادشاہ ہونا چاہیے، صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، 5 وقت اس کو نمازی ہونا چاہیے. دوسرا، اگر کوئی علاج کرتا ہے تو بلند آواز سے وہ کلام پڑھے، بھئی یہ میں کلام پڑھ کے علاج کر رہا ہوں. جو لوگ بظاہر تو دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نوری کر رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ جنتر منتر پڑھتے ہیں، لیکن بلند آواز سے نہیں پڑھتے، وہ دل ہی دل میں پڑھتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں جو خاموشی سے دل ہی دل میں کوئی بندہ کوئی چیز پڑھ کے کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ کالے علم والا ہے. جو نوری والا ہوگا وہ بلند آواز سے کھلا کھلا پڑھے گا. یہ نشانیاں ہیں. دوسرا، جو بندہ روحانیت والا ہوگا وہ یہ نہیں ڈیمانڈ کرے گا جی کہ 5000 نکالیں، 5000 تویز پہ لگا تھا تو آپ 5000 پہ مجھے دیں گے، تویز نکلیں گے. اللہ والا بندہ جو ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر فی سبیل اللہ کرے گا، یہ بھی اس کی نشانی ہوگی، اللہ کی رضا کی خاطر کرے گا. جو 5000 10,000 لے کے کچھ وہ کہے گا کہ یہ میں نے اللہ کی کلام پڑھ کے آپ کو دھم کر کے دی ہے، تو اللہ نے تو مانا فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے حقیر سا معاوضہ مت لو. بالکل سے، یعنی جو لوگ بھی پیسوں کا آپ سے تقاضا کریں ناظرین، یا کوئی خفیہ طور پر دل دل میں کچھ پڑھیں، تو ایسے لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ فیک ہیں. ایسے لوگوں کے پاس نہ آپ جائیں، ان سے بچیں. پیر صاحب، میں ایک اور آپ سے تھوڑا سا لوگوں کی دلچسپی کا سوال پوچھوں گا. آپ اس روحانی دنیا کے ایک بادشاہ ہیں، ہزاروں جنات اور ان چیزوں سے آپ کا سامنا رہتے، کبھی کوئی جنی آپ پہ عاشق بھی ہوگی، ایسا بھی ہوا؟ اکثر جنات آتے ہیں، جو عاشق والی بات ہے مجھ پہ تو نہیں ہوتے. جب میرے پاس آتے ہیں تو بالکل یہ آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں، ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. اکثر میرے پاس کوئی مرد بھی آتے ہیں، کوئی خواتین آتی ہیں، ان پہ یہ معاملے ظاہر ہوئے ہیں کہ جنی نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر عاشق ہوں، میں اس کی شادی نہیں ہونے دیتی. اچھا اچھا، کوئی ایسا ہوا کہ کوئی جنی آ گئی اور اس نے کہا پیر صاحب میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، آپ پہ وہ فدا ہو گئی ہو، ایسا کچھ ہوا ہے کبھی؟ نہیں، آج دن تک یہ معاملہ بنا ہے. نہ جنات خناس کی کوئی ہمت ہے یا بات ہے. اچھا. تو تاجدار ختم نبوت کے صدقے نادی علی کی جب ضرب لگتی ہے تو یہ بالکل ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. باقی یہ جو عاشق والا بتایا، یہ کئی ساری خواتین کے اوپر بھی جنات جو ہیں خناس کہتے ہیں، ہم ان کے اوپر عاشق ہیں. کئی مردوں پہ جنیاں آئی ہیں کہ ہم اس کے اوپر عاشق ہیں، تو پھر ان کو حاضر کرتے ہیں، پیار محبت سے ان کو دعوت دیتے ہیں، بھائی آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے، تو ہم ان کو آزاد کروا دیتے ہیں. اچھا، میں پیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین کے اوپر جو جنات کا معاملہ ہے، کون سی ایسی غلطیاں خواتین کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان شیاطین کو، جنات کو موقع ملتا ہے ان پہ حاوی ہونے کا، جن کو وہ نہ کریں اور ان سے بچ سکیں؟ اکثر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بن سنور کے گھر سے نکلتی ہیں تیز خوشبو لگا کے، جنگل سے گزر ہونا ان کا ہوتا ہے یا بازاروں میں سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو یہ خناس جنات ان کے اوپر ٹچ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو تمام ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں اگر بن سنور کے نکلتی بھی ہیں تو کم از کم بپردہ ہوں. جب بغیر پردے کے نکلیں گی، بال کھلے ہوں گے، تیز خوشبو لگائیں گے تو شیطان ان کے اوپر آ کے ٹچ ہو جاتے ہیں. تو اگر نکلتی بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مانے، لیکن باپردہ نکاح میں ہو کے نکلیں تو شیاطین جنات ان پہ وار نہیں کریں گے. اچھا پیر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ساری کنفیوژن ہے. کوئی کہتا ہے میرے پاس، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، موکلات، ہمزات، جنات، یہ فرق کیا ہے ان میں؟ یہ ایک ہی چیز ہے یا مختلف کیٹیگری کی یہ بھی مخلوق ہے
جن اور موکل اور ہمزاد یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تھوڑا سا آپ سننے والوں کے لیے بتائیے گا۔ موکل اور جن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اچھا۔ موکلات جو ہیں یہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، ہر ایک اللہ کا جو صفاتی نام ہے اس کا ایک موکل ہے۔ یا رحمان جو ہے اس کا ایک موکل ہے، وہ تا حیات یہی پڑھ رہا ہے، یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو، وہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جادو سے حفاظت کے لیے آپ پڑھیں یا رقیب ہو یا حافظ ہو، جب آپ کثرت سے پڑھیں گے یا رقیب ہو یا حافظ ہو یا رقیب ہو یا حافظ ہو، عرش ملہ پہ بھی جو فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے جیسے ہیں، صرف ان کی فرشتوں جیسی ہے، کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی خواہشات نہیں ہیں، ان کی غذا ہے خوشبو اور عبادت۔ جب آپ کثرت سے یا رقیب ہو یا حافظ ہو یا رقیب ہو یا حافظ ہو کا ورد کریں گے تو دنیاوی طور پہ یہ میں مثال دوں، اس کے نیٹ میں بار بار آپ جا کے انٹرفیئر کریں گے، بار بار وہ پھر انسان سے رجوع کر لیتے ہیں کہ زمین پہ یہ کون شخص ہے جو اللہ کی پکار کر رہا ہے، اس سے ان کی دوستی ہو جاتی ہے، اس کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ لیکن موکلات کی یہ نشانی ہے، یہ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، ان کی کوئی خواہشات نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں جیسے ہیں۔ اور اکثر یہ موکل جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے جو دربار ہیں بڑے بڑے، یہ ان پہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہر وقت ہمہ وقت عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ خوشبو بھی ہوتی ہے، یہ وہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو موکل آگے ہیں۔ جن جو ہے یہ علیحدہ مخلوق ہے، یہ کھاتے پیتے ہیں۔ یہ ان کی بالکل سارا ان کی خواہشات ہوتی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ جن کی یہ تعریف ہے، یہ ایسی مخلوق ہے جو آنکھوں سے نہ دکھائی دینے والی وہ مخلوق ہے، یہ صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں، اہل نظر، فقیر یا جو درویش ہیں یہ ان کو نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ جو ہمزاد ہے یہ کیا چیز ہے؟ ہمزاد بیسیکلی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو جن بھی کہتے ہیں لوگ، کچھ اس کو ہمزاد بھی کہتے ہیں، یہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ لوگ شیاطین عمل کر کے مختلف قسم کے اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ یہ کہ جس کو انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو گمراہی والی سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، تو دوسری سائڈ پہ یہ کہ نیک ہوتا ہے جو نیکی کی طرف وہ لے کے جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ شیاطین جو ہیں شیطانی عمل کر کے وہ جو ہمزاد ہوتا ہے اس کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، اس سے دوستی کر لیتے ہیں، پھر اسے کچھ شیطانی کام لیتے ہیں۔ صحیح۔ پیر صاحب آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت نکالا۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ جو کے سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی ایک میسیج دینا چاہیں اور ایک ایسا کوئی وظیفہ ذکر ورد بتانا چاہیں جس سے لوگوں کے اندر جو سستی کاہلی اور نماز کی جو پابندی ہے جو وہ ان میں آ جائے، کوئی ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کو بتا کر جائیں، میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے۔ یہ اگر آپ نے حفاظت میں رہنا ہے تاکہ ان سے بچے رہیں، اللہ کی طرف آپ کا دل لگا رہے، رجوع کریں، تو آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، خواہ چھوٹا درود پاک ہو، درود ابراہیمی ہو، تو آپ کثرت سے درود پاک کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا دل نماز میں بھی لگے گا اور اللہ کی طرف آپ کا رجوع بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ پیر صاحب، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں جنات اور ان چیزوں کے متعلق جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ بھی پیر صاحب سے پوچھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے جو ضروری تدابیر ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے لوگ جعلی عاملوں کے پاس جا کر پھنس جاتے ہیں اور ایسے تعویذات وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معلومات ہم پیر صاحب سے آپ کے لے کے دیں۔ آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔